اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور تم انہیں نہ روک رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، مگر اس صورت میں کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں، اور تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اس میں بہتری رکھی ہو۔ سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 19 ہے، اور اس سلسلے کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا ہے، سورہ نساء کی پہلی اور اس سلسلے کی 19ویں آیت مبارکہ ہے۔ میرے پیارو، اسلام نے میاں بیوی کو جو حقوق و فرائض سونپے ہیں، یہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، اور اسی سے خاندان اور معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ جب بنیادی یونٹ ٹھیک ہوگا تو پھر مجموعی معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا۔ اسلام سے قبل دیگر مذاہب میں عورتوں کے حقوق کی اس قدر پامالی کی جاتی تھی کہ نہ تو عورت کو انسان ہی سمجھا جاتا تھا، نہ اسے باپ کے ترکے میں سے کچھ حصہ ملتا تھا، اور نہ ہی شوہر کی جانب سے اس کا کوئی خاطر خواہ حق مہر مقرر تھا، اور نہ ہی شوہر کی وفات کے بعد یا خدا نخواستہ طلاق کی صورت میں اسے جائیداد میں سے کچھ حصہ ملتا تھا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرے کے اندر عورت کی حیثیت کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے ایسے قوانین نازل فرمائے کہ جو اس کی ذاتی زندگی کو بہتر بنانے والے ہیں۔ ایک دوسری خرابی یہ تھی کہ عورت کو اگر اس کے نام کچھ جائیداد، کچھ حق مہر، کچھ وراثت ہے، تو نہ صرف اس قدیم معاشرے میں بلکہ آج بھی اسے زبردستی اس بات پر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کہیں خاندان سے باہر نکاح نہ کرے، تاکہ اس کے پاس جو جائیداد ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچے، اور اگر اس کے پاس ایک خاطر خواہ حق مہر ہے تو خاوند بعض اوقات جب اس کی اس سے نہیں بن آتی تو اس کو اس قدر تنگ کرتا ہے کہ وہ خلا لینے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور اس صورت میں وہ حق مہر سے محروم ہو جاتی ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام کاموں سے منع فرمایا کہ زبردستی
نہ تو اسے نکاح سے روکا جا سکتا ہے، نہ اس سے زبردستی نکاح کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی جائیداد کے لالچ میں اسے تنگ کیا جا سکتا ہے کہ وہ مہر کو معاف کر دے۔ اسی طرح حق مہر سے محروم کرنے کے لیے ظلم کرنا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالی یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر وہ کھلم کھلا بے حیائی کریں تو پھر تم ان سے جدا ہو سکتے ہو، انہیں حق مہر سے محروم کر سکتے ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ زن و مرد کا یہ رشتہ بہرحال کوشش کرے کہ قائم رہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی میں کوئی ایک کمی اور کمزوری ایسی ہوتی ہے جو مرد کو ناپسند ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاید ایسا ہو کہ تمہیں ایک بات ناپسند ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کوئی اور خوبی رکھی ہو، جیسے اس کی وجہ سے گھر میں برکت ہونا، گھر میں اولاد ہونا اور خیر کے بہت سے دیگر امور۔ اس لیے بہرحال طلاق کو اگرچہ ناپسند کیا، لیکن اس کے اندر خیر کے پہلوؤں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔